الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، میں اس وقت آپ لوگوں کے روبرو شکر نعمت کے عنوان پر، ٹاپک پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اے لوگو، اے انسانوں، تمہیں جو کچھ بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتائی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن بندے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم سب کو جو کچھ بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اور اس کی نعمتیں بے شمار ہیں. نعمتوں میں دینی نعمت بھی شامل ہے، دنیاوی نعمت بھی شامل ہے، ظاہری نعمت بھی ہے، باطنی نعمت بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، بڑی بھی ہے، ہر طرح کی نعمتیں اس کے اندر داخل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم تمہیں برائی سے بھی، مشکلات سے بھی اور اچھائیوں سے بھی آزمائیں گے، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. تو یقیناً ہم مومن بندے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا منعم ہے، ہم پر نعمتوں کی بارش کرنے والا، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم اس کے حقدار ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو وجود بخشا اس دنیا میں، یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی خالص نعمت ہے ہم پر، اور اس دنیا کی سب سے بڑی عظیم نعمت وہ نعمت ہدایت اور نعمت اسلام ہے. تو بندے اگر نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں. شکر گزاری کے لیے سب سے پہلے نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شکر نعمت یا شعور نعمت شکر نعمت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. آدمی اگر نعمت کا احساس کرے، اس کو شعور ہو کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہوئی ہے، تو یقیناً اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. تو شعور نعمت یعنی کہ نعمت کا احساس، یہ شکر نعمت کی پہلی سیڑھی ہے. اگر بندے کو نعمت کا احساس ہی نہ ہو تو پھر وہ شکر کیسے کرے گا؟ تو اس لیے ہم بندوں کو چاہیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم احساس کرتے رہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اللہ رب العالمین کے روبرو اعتراف کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، صبح میں ہو یا شام میں ہو، مجھے یا میرے علاوہ تیرے مخلوقات میں سے کسی کو بھی کوئی بھی نعمت اگر حاصل ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف تیری جانب سے ہی حاصل ہوتی ہے. اس کا آپ اعتراف کیا کرتے تھے. تو جہاں اللہ تعالی ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہیں ہماری اپنی ناشکری کی وجہ سے، بندوں کی اپنی ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دی ہوئی نعمت بلا وجہ نہیں چھینتا، سبب بندے خود بنتے ہیں. نعمتوں کا زوال ایک نتیجہ ہوتا ہے ہمارے اپنے اعمال کا.
ہم اگر ناشکری پر اتر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دی ہوئی نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں شکر نعمت شکر نعمت، تو شکر کیا چیز ہے؟ کیسے بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرے گا؟ تو اس کے لیے ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ شکر کا تعلق بندے کے دل سے بھی ہوتا ہے، اس کی زبان سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے دیگر اعضائے جسم جیسے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان وغیرہ ہیں، زبان، ان سب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر کا تعلق ہوتا ہے۔ دل سے بندہ کیسے شکر ادا کرے گا؟ تو دل سے اعتراف کرنا اللہ تعالیٰ ہی میرا منعم ہے، وہی مجھ پر ساری نعمتوں کی بارش کرتا ہے، یہ جب بندہ احساس کرتا ہے، اس کا تصور کرتا ہے اپنے دل میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا دلی شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور زبان سے شکر اس طرح سے ادا کرتا ہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا زبان پر اعتراف اس کا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کرے کہ تیری مجھ کو نعمتیں حاصل ہیں، چھوٹی بڑی کیا کیا نعمتیں مجھ کو حاصل نہیں ہیں، اور ان نعمتوں کو شمار کرنا، گننا اور ان کا تذکرہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر یہ نعمتیں کی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر کیا نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو۔ تو زبان سے بندہ بیان بھی کرے لوگوں کے سامنے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، مجھ پر اللہ نے یہ نعمت دی ہے، مجھ پر یہ انعام کیا، مجھ پر یہ انعام کیا، تو یہ لوگوں کے سامنے بندہ زبان سے اعتراف بھی کرے۔ اور دیگر اعضاء سے کیسے بندہ شکر ادا کرے گا؟ تو ان کا شکر یا دیگر اعضاء سے شکر کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت۔ ہم کو اللہ نے زبان دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، ہمارے اپنے جسم میں شرمگاہ بھی ہے، بہت ساری نعمتیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زاریات میں یہ بات بتاتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، خود اپنے اندر ذرا غور کر کے دیکھ لو کہ تمہیں خود اپنے آپ میں کتنی نشانیاں نہیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی عظمت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ان کو استعمال نہیں کرنا۔ بالکل اسی طرح سے مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحت و تندرستی اللہ کی نعمت ہے، آل اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں۔ ہر نعمت پا کر بندہ اگر اللہ کی اطاعت میں ان کو استعمال کرتا ہے اور اس کی معصیت میں استعمال کرنے سے بچتا ہے، تو یہ اپنے اعضاء کے ذریعے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ شکر نعمت اللہ رب العالمین کی ایک عظیم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ جب شکر ادا کرتا ہے نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید دینے کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جی تو بندہ شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری دعا آپ خود بھی بار بار کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی کرنے کی اس کی تاکید کی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اور بھی ہیں باتیں اس میں، لیکن یہ پہلی بات اس میں اللہ کے رسول یہی بتاتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ اس میں غور کریں گے تو سب سے پہلے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ میری نعمتیں نہیں بتا رہے ہیں آپ، بلکہ تیری نعمتیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، تو نے جو مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کے زوال سے، ان کے چھن جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو قانون بتایا ہے کہ میں کسی کی نعمتیں ایسے نہیں چھینتا، بلکہ بندے اسباب پیدا کرتے ہیں نعمتوں کے چھن جانے کے، تو تب اللہ تعالیٰ چھینتا ہے۔ تو گویا اس دعا میں
آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا سبب مجھ سے انجام نہ پائے جس کی وجہ سے تیری دی ہوئی نعمتیں مجھ سے چھن جائیں۔ تو مختلف نعمتوں کے چھننے کے اور بھی بہت سارے طریقے، کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اگر ایک مال کی نعمت ہم لے لیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی مال کوئی چور چرا کر لے جائے، یا کوئی ڈاکہ ڈال لے، یا کوئی کسی کو ٹھگ لیتا ہے، تجارت میں لگاتا ہے تو کوئی جو نا اس کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں تجارت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پارٹنر اس کو جو نا ٹھگ دیتا ہے۔ کیسے کبھی اولاد، بگڑی ہوئی اولاد باپ کی کمائی کو جو نا برباد کر دیتی ہے۔ ایسے بہت سارے جو نا کیا ہیں شکلیں ہوتی ہیں۔ تو ہر شکل سے یہ بڑی جامع دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنے کی ضرورت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ تیری نعمتیں ہیں، اور نعمتیں چھن جانے کے اسباب کوئی بھی سبب میں اختیار نہ کروں، اور نعمتوں کے چھننے کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، ہر شکل سے تو میری حفاظت فرما۔ یہ جو نا دعا آپ فرما رہے ہیں۔ تو باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں اور بھی بہت ساری، لیکن مختصر، چونکہ ایک کوئز پروگرام کے لیے یہ جو نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے مختصر سی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نعمتوں کی قدر کرنے اور اس کے شکر گزار بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔